بھئی جی ایک صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ہاں جان اگر نفرتیں تھیں تو قتل و غارت محبت میں ہوئی تھی. اب یہ بات آپ صرف یک طرفہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قتل و غارت کیا صرف حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ہوئی تھی؟ قتل و غارت گیری تو حضرت علی کی فوج کی طرف سے بھی ہوئی تھی نا. اور آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اختلافات ہوئے، جنگیں ہو گئیں، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت زبیر سے کیا حضرت علی کو محبت نہیں تھی؟ حضرت علی نے جب حضرت زبیر کو قتل کیا گیا فیت بن نار، کہ حضرت زبیر کے قتل کرنے والے کو جہنم کی خوشخبری سنا دو. حضرت طلحہ کو ان کے فوج کے آدمی نے مارا تھا، جب ان کے بیٹے آئے تو کیا کہا کہ ٹھیک ہے جنگ ہو گئی اور حضرت طلحہ قتل ہو گئے، لیکن مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں اور طلحہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو جنت میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے. اللہ تعالیٰ دل کو صاف کر کے اور اس طرح سے جنت میں داخل کرے گا کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو قتل ہونا، بھائی یہ جو معاملات تھے سیاسی معاملات تھے، اجتہادی معاملات تھے، موقف غلط ہو گیا. موقف غلط ہونے کی وجہ سے ایسا لگا لوگوں کو کہ سامنے والا غلطی پر ہے اور اس کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے تلوار اٹھانا ضروری ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ دلوں میں ان کے لیے ایک دوسرے سے نفرت اور بغض تھا. جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اسی حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ نہیں، حضرت علی کے ساتھ بھی ایسا جو لوگ کھڑے تھے وہ ان کے چہتے تھے، محبوب تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن ان سیاسی اختلافات کی وجہ سے جنگ بھی ان سے ہوئی. اور یہ بات صرف حضرت امیر معاویہ کے میں حضرت علی نے خود اس کو تسلیم کیا حضرت طلحہ کے بارے میں. بارک اللہ فیکم. اچھا، جب یہ قتل کی بات آتی ہے، بار بار یہ بات آتی ہے نا قتل کی، جیسا کہ ابھی سرفراز بھائی نے کہا کہ کسی نے یہ بات کہی قتل و غارت گری، اور وہ حبیث ندوی نے بھی یہ بات کی کہ قتل کیا گیا. تو یہ جب بات کہی جاتی ہے نا تو ایسا ماحول دیا جاتا ہے گویا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جو ہے نکل پڑے تھے قتال کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے، جبکہ اقدام جو ہے یعنی ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور اجتہاد کی روشنی میں انہیں اس بات کا حق تھا، لیکن اقدام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے باقاعدہ جنگ کا اقدام ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کیا اس کا. تو جو قتل و غارت گری اور خونریزی کی بات آپ کرتے ہیں، جب اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو سوچ لیجئے کہ جب تحقیق کی دنیا میں وہ لفظ کہیں پلٹ نہ جائے تو پھر کتنی خطرناک بات ہے. یعنی امیر معاویہ کو نرم چارہ سمجھ کر کے آپ قتل خونریزی یا قتل کیا، خون بہایا، ہڈیاں توڑی، اور ایسا ایسا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ دھیان میں رکھتے ہیں کہ شاید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لے کے فوج نکلے تھے اور جا کر کے مارنا شروع کر دیا تھا سب کو. لیکن اب آپ جب تحقیق کی دنیا میں آئیں گے تو پھر کیا معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے الفاظ بھی لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. اشتہاد تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے اقدام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ایک کام کریں نا، آپ آ جائیں اختر بھائی، آپ پیشتری میں آ جائیں. منافقوں سے بڑے ظلم کرنے سے بچایا تھا. عجیب منطق ہے آپ کی. اچھا منطق میری عجیب ہے، آپ کی عجیب ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ظلم نہ کریں اس وجہ سے، باوجود اس کے کہ وہ منافق تھے اور حکومت ان کے حوالے کر دی. اللہ کے بندے آپ ذرا سا حضرت حسن کے بارے میں سوچیں، حضرت علی کے بارے میں سوچیں، ان کی فوج کے بارے میں سوچیں. منافق ہونے کا مطلب ایک بندہ مسلمان نہیں، اس کا یعنی وہ کافر ہے. منافق اصل میں کفر ہی کی ایک کیٹیگری ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو مسلمان اس وجہ سے کہ اس سے ظلم نہ سرزد ہو، پوری اسلامی حکومت، پورے مسلمانوں کی عمارت ان کے حوالے کر دی، صرف اس اندیشے سے کہ وہ ظلم کریں گے. یہ کس طرح کی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، باوجود طاقت ہونے کے. بھائی اگر ایک کافر کے ہاتھ میں حکومت ہو اور مومن کے پاس طاقت ہوتی حضرت حسن کے پاس، تو وہ اس سے لڑ کر کے وہ حکومت چھین لیتے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باوجود اس کی اسلام سے خارج تھے، محض ان کے ظلم کے ڈر سے حضرت حسن نے اسلامی حکومت غیر مسلم کے حوالے کر دی. یعنی منافق تو اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ کفر ہی کا ایک درجہ ہے، بلکہ کفر کا بدترین قسم کا درجہ ہے. تو نعوذ باللہ اگر حضرت امیر معاویہ منافق تھے تو حضرت حسن نے ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں، کافر کے ہاتھ میں اسلام کی پوری عمارت دے دی. نعوذ باللہ آپ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر حکومت کسی منافق کے لیے حکومت چھوڑنے کی بات ہو تو رسول اللہ کا حکم کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کچھ منافقین تم سے، وہ جو اللہ رب العالمین تم کو خلعت پہنائے گا فضیلت کی، تمہارا کرتا وہ چھیننے کی کوشش کریں گے. تم کے بارے میں تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ کتنی بھی مشکل ترین حالات ہو، حکومت قیادت اس کے حوالے نہیں کی. حضرت حسن نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو منافق سمجھتے تھے. یہاں تو صلح ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرا جو یہ بیٹا ہے وہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان صلح کرائے گا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا گروہ ہوگا اور ایک منافقوں کا گروہ ہوگا.
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہ فضیلت کی بات ہے حضرت حسن کی. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے حضرت حسن کی فضیلت چھین جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت حسن نے مسلمانوں سے حکومت لے کر کے ایک منافق کے حوالے کر دی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ بتائیں کہ حضرت حسن کی فضیلت کس سے ثابت ہوتی ہے؟ دونوں گروہ کو مسلمان ماننے سے فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حسن نے دو مسلمان گروہ کے درمیان تنازل اختیار کر کے صلح کرا دی. یہ حضرت حسن کی فضیلت کی بات ہے، یا آپ کے مسلمانوں کے پاس حکومت تھی، قیادت تھی، سیادت تھی، اور حضرت حسن نے ڈر کر کے وہ قیادت ایک منافق کے حوالے کر دی؟ کون سی چیز فضیلت والی ہے؟ آپ آئیں اسٹریم میں، لنک آپ کو دیا گیا ہے، آئیں یہاں پر آ کر کے جواب دیں، آپ لائیو آ کر کے جواب دیں اس کا. اچھا ایک بات اور بھی ہے نا کہ 40 سال جو ہے حکومت رہی، 20 سال امیر شام اور 20 سال خلیفہ. آپ بتائیے جس دور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خیر الناس قرنی کہا ہے، قرون مفضلہ ہے، تو اس دور میں 40 سال تک یا 20 سال خلیفہ مانے تو 20 سال تک امت کا خلیفہ منافق رہا. اب سوچیں کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کو سب سے بہترین دور قرار رہے ہیں، وہ دور 20 سال تک ایک منافق جو ہے خلیفہ رہا معاذ اللہ. اتنا کم سے کم سوچو. منافق اس وقت خلیفہ کا مطلب کیا؟ امام ہوتا ہے. وہ خلیفہ امام ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی اس کی جو ہے امامت ہوتی ہے، نماز مسلح پر ہوتا ہے خلیفہ، اور پورے عالم اسلام پہ اس کی قیادت ہوتی ہے. اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 20 سال تک معاذ اللہ وہ جو ہے پوری امت جو ہے ایک منافق کے زیر قیادت، زیر امارت تھی. یہ بالکل یہ جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہ اثر آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس طرح سے تربیت کر کے گئے تھے صحابہ کرام کو؟ یہ معاذ اللہ یہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے. اچھا، جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی اس وقت صورتحال کیا تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو کیا صورتحال تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ ایک علاقہ جو ہے خاص طور پہ شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ہے، اور کوفہ اور دیگر علاقے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ہے. اب اگر بات یہ ہے کہ بھئی ظلم کے ڈر سے ان کے حوالے کر دیا تھا، تو اگر ظلم کی بات تھی تو کم سے کم جو علاقہ اپنے ہاتھ میں ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا پھر ان کے ہاتھ میں آ گیا، وہ علاقہ تو نہیں دیتے. بھئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنگ نہ کرتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو چلیے ٹھیک ہے آپ تنازل آخری درجے کے تنازل میں مان بھی لیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی جس علاقے میں صدا بلند ہو رہی ہے، قال اللہ قال رسول کی آواز بلند ہو رہی ہے، وہ علاقہ حضرت حسن نے امیر معاویہ نعوذ باللہ منافق کے حوالے کر دیا. یہ ایسا جرم ہوگا جو ناقابل معافی ہے، ناقابل معافی ہے. میرے بھائی کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں، کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.